السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر 12 ہے اور اس کا پارٹ 3 ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی 2 لیکچرز میں ہم یہی ایک ٹاپک کر رہے ہیں، ابو جعفر منصور کے دور کی بغاوتیں۔ آج اس کا پارٹ 3 ہے۔ پہلا اس کا جو ہے خوارج کی بغاوت۔ خوارج جو ہیں اس میں موصل کے قریب ایک خارجی تھا، حسان بن مجالد ہمدانی نے، اس نے بغاوت کی تھی اور موصل کے ارد گرد کے تمام علاقوں میں قتل و غارت کیا تھا، اور اس کو بہرحال منصور کو ٹف ٹائم دیا تھا، لیکن منصور نے اس بغاوت پر جلد ہی قابو پا لیا تھا ابو جعفر منصور نے۔ نفس الزکیہ کا خروج جو ہے وہ بیسیکلی کہتے ہیں بغاوت کو، یا حکومت کے خلاف جو ہے وہ منظم ہو کر اس کے خلاف جو ہے نکلنا۔ تو خروج نفس الزکیہ جو ہے، اس کا خروج اصل میں یہ کیا ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہاں کے علاوہ یہ باقاعدہ ہمارے پاس 10 مارکس کا ایک کویسچن بھی آتا ہے، اس کو ہم پوری ڈیٹیل سے دوبارہ بھی پڑھیں گے۔ فی الحال صرف ابو جعفر منصور کی دور کی بغاوتوں میں اس کو تھوڑا سا ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابو جعفر منصور کو سب سے زیادہ خطرہ اصل میں فاطمیوں سے اور علویوں سے تھا، اور یہ وجہ یہ تھی کہ عباسیوں نے حکومت ان کے نام پر حاصل کی تھی لیکن قبضہ خود کر لیا تھا۔ عوام کی تمام تر ہمدردیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ساتھ تھیں۔ الصفا نے حسن سلوک سے علویوں کو بغاوت سے باز رکھا تھا، لیکن منصور کے زمانے میں وہ پھر خلافت کے دعویدار بن گئے تھے۔ اسی سلسلے میں اہل بیت میں سے ایک نہایت پارسا بزرگ محمد بن عبداللہ نے پہل کی تھی، اور نام اس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے والد ماجد کے نام سے ملتا تھا۔ اس وجہ سے لوگ ان پر امام مہدی کا بھی جو ہے وہ مطلب کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ امام مہدی ہوں، اس لیے عوام آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ ذاتی خصائل کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کو نفس الزکیہ کہا گیا، یعنی کہ بہت زیادہ پاک اور نفیس جو ہے پاک طبیعت کے مالک، یعنی کہ آپ کا جو نفس تھا وہ اتنا پاکیزہ تھا کہ آپ کا نام ہی نفس الزکیہ رکھ دیا گیا۔ آپ کا اصل نام محمد بن عبداللہ تھا، ٹھیک ہے۔ منصور نے گرفتار کرنے کی بہت کوشش کی اپنے دور میں، لیکن آپ کے نقل و حرکت اس حد تک خفیہ ہوتی تھی کہ وہ آپ کو گرفتار نہیں کر سکا، اور بالآخر اس طرح ہوا کہ کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وقت سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے ظاہر ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، خلافت کا اعلان کر دیا، مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیا۔ منصور نے اس کے مقابلے پر اپنے بھتیجے اور ابن قحطبہ کو بھیجا۔ نفس الزکیہ نے مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا، لیکن محاصرے کی شدت کی وجہ سے کھلے میدان میں مقابلے پر آنا پڑا۔ عباسی قوت بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ کو شکست ہوئی، البتہ آپ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ امام ابراہیم کی بغاوت ہمارا تیسرا سب ٹاپک ہے۔ نفس الزکیہ کا بھائی ہیں یہ، ان کا جو ہے وہ ٹائٹل یا جو ان کو عوام الناس پکارتی تھی وہ نفس الرازیہ، یعنی کہ ایسا شخص جس کی نفس جو ہے وہ مطلب راضی ہے ہر طرح کے حالات میں۔ تو بہرحال نفس الرازیہ یہ بھی بہرحال اپنے بھائی کی طرح جو ہے وہ بہت زیادہ پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ جو ہے انہوں نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد انہوں نے بھی بغاوت کر لی تھی۔ بصرہ، اہواز اور وسط پر قبضہ کرنے کے بعد کوفہ کی طرف بڑھے، لیکن عباسی فوج نے رستے میں روک لیا اور آپ بھی اپنے بھائی کی طرح لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ علویوں کی ان 2 ناکامیوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد بغاوتوں کو کچلنے کے لیے منصور نے چن کر تمام جو ہیں ان کے اولاد کو اور ان کے جو ہے جو خاندان نبوت سے تعلق تھا جن کا، ان کو آپ نے جو ہے ابو جعفر منصور نے چن کر قتل کیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا جو اپنے آپ کو منصور اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا تھا، اس کو کامیابی سے دبا دیا۔ سندھ کے معاملات۔ سندھ کا جو گورنر تھا وہ اصل میں عدنانی قبائل سے تھا، اور اس نے کیا کیا
کہ اس کی وجہ سے قبائلی جنگیں جو تھیں وہ سندھ میں شروع ہو گئی تھیں۔ منصور نے اس خطرے کو بروقت محسوس کیا اور سندھ کے گورنر اینیا کو معزول کر دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے علویوں نے جو ہے وہ بہرحال اس ایریا کو، سندھ کو، معاملات کو بڑی مشکل سے جو ہے وہ سنبھالا گیا تھا، کیونکہ اینیا کے بعد جس کو گورنر بنا کر بھیجا گیا وہ اس پر یہ شک تھا، ابن حفص، اس پر یہ شک ہوا تھا کہ وہ علویوں کی امداد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس آج کا جو آخری سب ٹاپک ہے وہ دیالما کی شورش ہے۔ دیالما اصل میں ویلم کا علاقہ ہے اور اس وہاں سے جو ہے ان کا تعلق تھا اور اسی وجہ سے ان کو دیالما کہا جاتا تھا۔ ابو جعفر منصور سے پہلے کے زمانے میں بھی انہوں نے کافی بغاوتیں کی ہیں۔ بنو امیہ کے دور سے ہی یہ مرکز گریز سرگرمیاں جو تھیں ان کی چل رہی تھیں، یعنی کہ مرکز گریز یعنی کہ مرکز سے ہٹنے والی یا مرکز سے اپنے آپ کو جدا کرنے والی سرگرمیاں یا بغاوتیں ان کی چلتی رہتی تھیں۔ ابو جعفر منصور کے دور میں استر خان خوارزمی نے آرمینیا کے علاقے میں جو ہے وہ بغاوت کر لی تھی اور بہت سے مسلمانوں کو اور ذمیوں کا قتل عام کیا تھا۔ منصور بھی اپنے دور میں ان کی جو ہے بغاوت کو کچلنے میں ناکام رہا تھا۔ جو دیالمیز ہیں یا دیالما، ان کا ہم لوگ اینڈ پر ہمارا جو ہے وہ ایک ٹاپک ان کا یہ بنتا ہے کہ یہ ان کا جو خود مختار ریاستیں ہیں ان میں بنتا ہے کہ اس دور میں اب جو ہے بنو عباس کے دور کی نیم خود مختار ریاستیں، تو اس میں جو ہے دیالما کا علاقہ بھی آتا ہے، جو بعد میں ایک نیم خود مختار حیثیت، اس کی ریاست کی حیثیت انہوں نے اختیار کر لیا تھا، اور آخری جو بعد کے جو خلفات تھے ان پر جو ہے ان کے جو دیالمیز کے جو سردار تھے انہوں نے کافی ظلم بھی کیا تھا۔ تو بہرحال وہ ہم لوگ اسی وقت پڑھیں گے، اس وقت تو صرف ابو جعفر منصور کے دور کے ہی پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے اتنا ہی بتا دیا۔ آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔